میرے دوستوں 22,000 کا لشکر تھا، یہ 72 تن تھے. آج بارش ہوتی رہی ہے، کل نہ سہی پرسوں سہی آپ سورج کو پھر اسی طرح چمکتا ہوا دیکھو گے کہ نہیں دیکھو گے؟ کل آپ دیکھتے رہے ہو کہ نہیں دیکھتے رہے ہو؟ کیا خیال ہے بادل آگے آ جائے تو کیا سورج فنا ہوتا ہے؟ کیا بادل کے سامنے ایک ہلکا سا بادل، سورج کے سامنے بادل آ جائے تو کیا سورج ختم ہو جاتا ہے؟ کیا سورج فنا ہو جاتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ چھپ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بادل آگے گزر جاتا ہے، سورج پھر چمکنے لگتا ہے. اسلام کے حسینی سورج پر یزیدیت کا بادل آیا، پھر مٹ گیا، پھٹ گیا، ہٹ گیا. حسین پہلے کی طرح چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا، قیامت تک چمکتا رہے گا. اور جب کیا آپ نہیں جانتے ہو امام علی مقام، وہ جب ایک ایک کر کے سارے اپنی آل اولاد کو، سارے بھائیوں بھتیجوں اور بھانجوں کو وہ شہید کروا رہے تھے، تو تمہیں کیا پیغام بھیج رہے ہیں امام حسین علی مقام؟ تمہیں پیغام یہ بھیج رہے ہیں کہ میرے نانا جان کے دین کی خاطر اگر بیٹے قربان کرنا پڑے تو میری جانب دیکھو، میں حضرت علی اکبر جیسا قیمتی ترین بیٹا دے رہا ہوں. اگر بھائی قربان کرنا پڑے میری جانب دیکھو، میں حضرت عباس جیسا قیمتی ترین بھائی قربان کر رہا ہوں. اگر معصوم سپاہی دینا پڑے تو میری جانب دیکھو، میں علی اصغر دے رہا ہوں. اگر ساتھی قربان کرنا پڑے تو میری جانب دیکھو، میں مسلم بن اوسجہ جیسے بہادر لوگ دے رہا ہوں. اور جب اپنی باری آئی، سر اقدس سجدے میں، کہیے گا سبحان اللہ. تو زبان پہ کیا تھا؟ زبان پہ الفاظ کیا ہے میری سرکار کے امام پاک کے؟ رضن بقضائک و تسلیمن لامرک. اے مالک، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں. آواز قدرت آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے حسین، تو بھی راضی ہے تو ہم تجھ سے راضی ہیں. یہ سجدے میں سر امام پاک رکھ کے کیا تمہیں خبر دے رہے تھے؟ داغ سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا؟ داغ سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا؟ امام پاک کا پیغام سنو اور امام حسین علی مقام کی پکار سنو. وہ تمہیں کربلا کے ذروں سے اپنا سر اقدس کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ رکھ کے آواز دے رہے ہیں، داغ سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا؟ وہ سجدہ کر کے نشان زمین پر رہے، وہ سجدہ کر کے نشان زمین پر رہے. سر اقدس زمین پہ ہے اور سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کی آواز تھی. خنجر چلا، شہزادہ گلگوں کبا کی سر اقدس کو جدا کیا جا رہا تھا اور عرش سے ندا آئی، فرش سے صدا آئی. حوروں نے کہا، فرشتوں نے کہا، ملائک نے کہا، انسان نے کہا، جنات نے کہا، ہواؤں نے کہا، فضاؤں نے کہا، حسین ہمارا، حسین تمہارا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ اتقیاء کا، وہ اسخیاء کا. حسین گھر میں شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. حسین اللہ کا سپاہی جس کی ٹھوکر میں بادشاہی، حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ تا قیامت. اور پیغام سنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہید زندہ تا قیامت. اور کیا وہ منظر بھول گئے جب وہ دمشق کے اس بازار میں حضرت امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، یزید کے آنے کا نکارہ بجا، بگل بجا، نوبت بجی، یزید کی آمد کا اعلان ہوا تو یزید کے بیٹے امام زین العابدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے زین العابدین، یہ دیکھ تیرا باپ قتل ہو گیا. سر اقدس نیزے کی نوک پہ ہے، یہ دیکھ تیرا باپ قتل ہو گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا، اس کا نام مٹ گیا، وہ شہید ہو گیا، فنا ہو گیا. اور یہ دیکھ میرے باپ کے نام کی نوبت بج رہی ہے. نوبت ختم ہوئی، آذان کی آواز شروع ہوئی.
مؤذن نے اذان شروع کی، اللہ اکبر. اب امام زین العابدین بولے، کہا یزید کے بیٹے تیرے باپ کی نوبت آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، میرے نانا کے نام کی اذان قیامت تک ہوتی رہے گی. مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون. جب تک مساجد سے اذانوں کی آواز بلند ہوتی رہے گی، امام حسین کا خون ہمیں یاد آتا رہے گا. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت، ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین کہتے ہیں. کہیے نا ایک بار، ہم آ حسین نہیں کہتے، ہم ہائے حسین نہیں کہتے، ہم واہ حسین کہتے ہیں. قسم بخدا، کیا آپ کا کیا خیال ہے یہ سارا منظر جو کربلا میں پیش آ رہا تھا، کیا میری سرکار کائنات کے شہنشاہ کی نظروں سے غائب تھا؟ نہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے. میں تو آپ کو حدیث پاک سنا سکتا ہوں ترمذی شریف کی، کہ جب ام فضل رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کی چچی ہیں، وہ جب امام حسین علیہ السلام کو کل ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں لائی تھیں، تو آقا دو عالم نے بیٹے کو پکڑا تھا اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ام فضل کو واپس کیا تھا، اور ساتھ ہی فرمایا تھا ان قریب میری امت کے کچھ لوگ اسے قتل کر دیں گے. پھر مٹی پکڑائی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ لے مٹی. حضور کہے کہ مٹی، کہا یہ جگہ کی مٹی ہے جہاں یہ میرا حسین شہید ہوگا. میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، کیا کچھ سرکار دو عالم کی نظروں سے غائب تھا؟ یہ مٹی ہے، یہ رکھ لو. اے ام سلمہ پاس رکھ، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو 2 پیغام دے دوں. یہ جو مٹی پکڑا رہے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں، علی پاک کو نہیں دی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کو نہیں دی ہے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو نہیں دی ہے. سب سے بوڑھی، ضعیف اور معمر ترین زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ جو بوڑھی خاتون تھی انہیں دی ہے. پاس رکھ لو، جب یہ خون بن جائے گی شیشی میں دیکھتی رہنا تو جان لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، مسلک اہل سنت ہندوستان سے نہیں آیا، مدینے سے آیا ہوا ہے. یہ سنی مسلک ہندوستان سے نہیں آیا، یہ مدینے سے آیا ہوا ہے. آقا دو عالم اگر ام سلمہ سامنے امام حسین کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، ام سلمہ کی زندگی کی بھی خبر دے رہے ہیں. ورنہ حضرت علی کو دے دیتے، بی بی فاطمہ الزہرا کو دے دیتے، امام حسن مجتبیٰ کو دے دیتے، کسی کو نہیں. حالانکہ یہ سارے جوان ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ، علی پاک، بی بی فاطمہ الزہرا جوان ہیں، جوانوں کو نہیں دی، سب سے بوڑھی خاتون کو دی. یہ بتلانے کے لیے جب یہ واقعہ ہوگا تم سارے جا چکے ہوگے، رہے گی تو صرف ام سلمہ. ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ. ایک اور پیغام دے دیتا ہوں، میرا ٹائم ختم تو نہیں ہوا؟ ایک اور پیغام دے دیتا ہوں، ایک اور پیغام سن لو. یہ سنیو اہل سنت، یہ مٹی کو کس نے بتلا دیا کہ تو نے آج خون بننا ہے؟ مٹی مدینے میں ہے، امام پاک کربلا میں ہیں. یہ مٹی کو کس نے بتلا دیا کہ تو نے آج خون بننا ہے؟ مٹی سے پوچھو، مٹی تو مٹی ہے، تجھے کس نے بتلا دیا؟ ایک ہی جواب آئے گا، مجھے نہ دیکھو، اسے دیکھو جس کا ہاتھ چوما ہوا ہے میں نے. جس کا ہاتھ چوم کے نکلی ہوں نا اسے دیکھو. اس کا ہاتھ لگا، اتنا علم آ گیا مدینے رہتے ہوئے مجھے خون کب بننا ہے. اور اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، اسے یہ بھی پتا ہے میں نے خون کب بننا ہے. اسے اتنا اختیار بھی مل گیا ہے کہ مٹی سے خون کیسے بنا جاتا ہے. اسے اتنا اختیار بھی مل گیا ہے کہ میں نے مٹی سے خون کیسے بننا ہے. میرے دوستو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس آقا دو عالم کا ہاتھ لگ جائے مٹی کو علم بھی آ جاتا ہے، اختیار بھی آ جاتا ہے، خود اس آقا دو عالم کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا؟
میں آپ کو صرف میں دلیل کے ساتھ یہاں میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا تھا، میں تو صرف یہ جملہ کہنا چاہتا تھا، کیا میری سرکار کو پتہ نہیں؟ یہاں تو مٹی جانتی ہے کہ یہ امام پاک شہید ہو جائیں گے، اور نام لے کر میری سرکار نے کہا حسین کربلا میں شہید ہو جائے گا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ساری زندگی کہتے رہے ہیں حسین پاک شہید ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر نجومی کسی کو کہہ دے کہ تیری موت پانی میں ہوگی، وہ کبھی سمندر کی سیر کو جائے گا؟ اگر صرف ہاتھ دیکھنے والا نجومی اسے کہہ دے کہ تیری موت پانی میں ہے، وہ کبھی سمندر کی سیر کو نہیں جائے گا۔ بلا تشبیہ ہو بلا مثال، میں ایک بات سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کیوں بھائی تو آنا ذرا سمندر کی سیر کو چلتے ہیں، وہ کہے گا نہیں مجھے نجومی نے کہا تھا تو ڈوب کے مرے گا، میں سمندر کی سیر کو نہیں سکتا ہوں۔ میرے دوستو، آقا دو عالم نجومی نہیں ہیں، امام حسین کو تو یہ آقا دو عالم اس زبان سے کہتے رہے ہیں کہ تو کربلا میں شہید ہوگا، بان پر وما ینطق عن الہوا کی مہر خدا نے لگا رکھی ہے۔ میری سرکار اپنی زبان سے کہتے رہے ہیں تو کربلا میں شہید ہو، پتہ بھی ہے، علم بھی ہے، شہید ہوگا، بتلاتے بھی رہے ہیں۔ میں آخری جملے کہتا ہوں، ایک بار بھی نہیں ہاتھ اٹھا کے کہا باری تعالیٰ یہ میرے حسین کو اس امتحان سے بچا لے، میرے حسین سے اس امتحان کو ٹال دے، اس ابتلا کو چھوڑ دے، ایک بار بھی نہیں کہا۔ بس یہ میرا آخری پیغام ہے اور گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ بھئی جب 20 بار کہہ چکے تھے شہید ہوگا، شہید ہوگا، اس ابتلا کے ساتھ، اس آزمائش کے ساتھ، اس امتحان کے ساتھ، بس میرے دوستو ذرا کھلے کانوں کے ساتھ یہ آخری جملے سنو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم زیادہ پیارے تھے؟ ہمارے لیے جب نماز لینے گئے تھے تو 50 ملی تھیں، واپس آئے تھے تو کسی نے کہا تھا یہ زیادہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام زیادہ ہیں، پھر واپس گئے، 5 کم ہوئی، پھر آئے، کہا زیادہ ہیں، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر آئے، پھر کہا زیادہ ہیں، پھر گئے، 9 چکر لگائے، 45 معاف کرائیں، ہمارے لیے 5 رہنے دیں۔ کیا خیال ہے ہماری نمازوں کی فکر تھی، حسین کی جان کی فکر نہیں تھی؟ میں نے کوشش کی ہے کہ میں بات آپ تک آسانی سے پہنچا سکوں۔ کیا ہماری نمازوں کی، حالانکہ نماز آسان ہے بنسبت جان کے، ہماری نمازوں کی فکر تھی؟ کیا حسین پاک کی جان کی فکر نہیں تھی؟ ہمارے لیے 9 چکر لگائے، اس کے لیے 1 بھی نہیں لگاتے؟ اچھا چکر نہ لگاتے، ہاتھ ہی اٹھا دیتے، دعا ہی کر دیتے۔ قسم بخدا دعا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارا ایمان تو یہ ہے میری سرکار ہاتھ نہ اٹھائیں، لب نہ ہلائیں، دعا نہ مانگیں، زبان نہ کھولیں، آقا تو صرف تبدیلی قبلہ کے ارادے سے نظریں اٹھا دے تو خدا کعبہ بدل دیتا ہے۔ دعا تو نہیں مانگی تھی، صرف تبدیلی قبلہ کا ارادہ کیا تھا اور نظریں اٹھا دی تھی، بدلا کہ نہیں بدلا؟ تو جس کی نگاہوں سے قبلے بدلتے ہوں، کیا حسین پاک کے لیے 1 بار بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ ہمارے لیے 9 چکر لگائے۔ اس شہزادے کے لیے کیا ہماری فکر تھی؟ ان کی فکر نہ تھی کہ ہم زیادہ پیارے تھے، وہ پیارے نہ تھے، معاملہ کیا تھا؟ بس میں جملے پورے کرنے لگا ہوں۔ بھائی میرے دوستو بات یہ تھی، جب 5 ملی تو 5 لے کے آ گئے، حالانکہ حضرت موسیٰ نے اب بھی کہا تھا 1 چکر اور لگاؤ، مگر میری سرکار نے کہا نہیں نہیں میں نہیں اب جاؤں گا، اب مجھے حیا آتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ موسیٰ بتلاتے ہیں یہ نہیں پڑھیں گے، تو آقا دو عالم نے یہ نہیں کہا تھا ہاں ہاں یہ ضرور پڑھیں گے، نہیں کہا نہیں پڑھیں گے، اچھا نہیں پڑھیں گے تو نہ صحیح، اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا، میں 5 ہی لے جاتا ہوں۔ کیا مطلب 5 لے جاتا ہوں؟ 2-3 تو پڑھ ہی لیں گے نا، 2-3 تو پڑھ، حالانکہ میں 5 پڑھنی چاہیے، لیکن بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ کہا یہ 5 نہیں پڑھیں گے، 7ویں آسمان پر کھڑے ہو کر سرکار نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ پڑھیں گے، کہا مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، ہمارے لیے 9 چکر لگا کے 5 کرا کے واپس لائے، حسین کے لیے 1 چکر بھی نہیں لگایا۔ کیوں؟ اس لیے انہیں پتا تھا یہ نہیں پڑھیں گے، ہمارے نہ پڑھنے پر انہیں پتا تھا یہ نہیں پڑھ سکتے، حسین کے حوصلے پر اعتماد تھا، ہمارے اوپر اعتبار نہیں تھا، ہمارے اوپر اعتبار نہیں تھا، ہمارے اوپر اعتماد نہیں تھا، چلو لے جاتا ہوں 5، ہمارے اوپر اعتماد نہیں تھا، حسین پر اعتماد تھا۔
حسین کی جرت پر اعتبار تھا کہ کربلا کیسا ہی کیوں نہ ہو یہ آباد کر سکتا، اس کے پاؤں میں لرزش نہیں آئے گی، اس کے قدموں میں کہیں بھی لڑکھڑاہٹ نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ پنڈلیاں میری سرکار نے خود پکڑی تھی۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ نماز کی بات تھی جو شاہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے، یہ بازار کی بات ہے۔ یہ امام حسین اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار دو عالم کی دستار کو تھاما ہوا ہے، اور دونوں پنڈلیاں سرکار دو عالم نے ایسے پکڑی ہوئی ہیں اور بازار میں جا رہے ہیں یہ پیغام دیتے ہوئے، لے حسین میں نے تیری ٹانگیں تھام لی ہیں، میں تجھے کبھی بھی گرنے اور لڑکھڑانے نہیں دوں گا۔ اور امام حسین دستار تھام کے کہہ رہے تھے آپ مجھے لڑکھڑانے نہ دینا، میں آپ کے دین کی دستار کو کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور امام سنیے صاحبان محترم، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، بس میں گفتگو پوری کروں، اگر سرکار دو عالم ہاتھ اٹھا دیتے، امتحان ٹال دے، آواز قدرت آتی، ہم نے تجھے اچھا محبوب بنایا، بدر کے میدان میں جانا تھا تو اوروں کے بیٹوں کو لے کر، احد کے میدان میں گئے تو دوسروں کے بیٹے لے کر، خندق میں گئے، خیبر میں گئے، حنین میں گئے، تبوک میں گئے تو اوروں کے بیٹے لے کر، آج جب اپنے بیٹوں کی باری آئی ہے تو ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ کہا میں ہاتھ اٹھا کے امتحان ٹالتا نہیں ہوں، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، میں اس کے اجر کی، اس کے صبر کی دعا مانگتا ہوں، یہ بتانے کے لیے اگر اسلام لانے کے لیے اوروں کے بیٹے شہید کرا سکتا ہوں، اسلام بچانے کے لیے اپنے بھی قربان کرا سکتا ہوں، اسلام بچانے کے لیے میں اپنے بیٹے بھی قربان کرا سکتا ہوں۔ اس لیے ہم امام حسین کو صبر و رضا کا شہزادہ کہتے ہیں، ہم انہیں تسلیم و رضا کا بادشاہ کہتے ہیں، ہم انہیں واہ حسین کہتے ہیں، آ حسین نہیں کہتے۔ آپ میرے ساتھ وہاں تک نہیں پہنچے ہو، ایسے نورانی اور مقدس اور پیارے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ حدیث پاک سنائے بغیر میری بات پوری نہیں ہوگی۔ کیا آپ نہیں جانتے ہو ہم ماتم نہیں کرتے؟ اور اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہو کہ ہمیں تو نے واقعہ حسین امام پاک کی شہادت کا کیوں نہیں سنایا ہے، تو میرے دوستو دو چیزیں ہیں، ایک تو میرے اندر وہ واقعہ اس طرز سے بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور دوسری بات قاری صاحب یہ ہے، قسم بخدا وہ واقعہ سننے اور سنانے کا مزہ تو تب آئے نا کہ 3 دن تم بھی ذرا پیاس برداشت کر کے آنا، اور میں بھی 3 دن پانی نہ پیوں، کھانا نہ کھاؤں، 3 دن روزے سے رہوں مسلسل، اور آپ بھی 3 دن روزہ رکھ کے آؤ، اور اپنے بال بچوں کو صحرا میں بٹھا کے آؤ، اور پھر آ کے مجھے کہو اب واقعہ کربلا اور امام حسین کی شہادت ہمیں سنا، تو میرا خیال ہے یہ دور کی بات نہیں ہے، پھر دکھا بھی دیں گے اور سنا بھی دیں گے، لیکن پہلے کوئی اس منزل پر تو پہنچے۔ بس یہ پیغام جو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں انہیں اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ لکھ لو، زندگی میں کام آئے گا۔ ہم واہ حسین کہتے ہیں، ہم آ حسین نہیں کہتے ہیں، ہم سارا ذکر سننے کے باوجود ماتم نہیں کرتے ہیں، کسی کا رو پڑنا ذکر سن کر یہ تو اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے، لیکن ہم نوح ماتم و مرثیہ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ میری سرکار ہمیں مدینے پاک سے سارے سبق دے چکے ہیں۔ آؤ آخری بات سن اور مجھے اجازت دے دو۔ 14 سال کا ایک لڑکا جن کا نام ہے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کے میدان میں ایک تیر لگا حضرت حارثہ کو، وہ شہید ہو گیا، یعنی جنگ میں میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید نہیں ہوئے، اس کی ڈیوٹی پانی پر تھی، جانوروں کے لیے، مجاہدین کے لیے، وضو کے لیے، غسل کے لیے پانی لانا، جمع کرنا، تیر لگا، حارثہ شہید ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، مدینے پہنچے، حارثہ کی ماں حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ مجھے یہ بتلائیے میرا بیٹا حارثہ کہاں ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اگر وہ جنت میں نہیں گیا، کیوں؟ اسے خدشہ ہوا کہ اگر جنگ میں باقاعدہ لڑتا ہوا شہید ہوتا پھر تو جنتی ہوتا، اور وہ تو بیچارہ پانی لاتا ہوا مارا گیا۔ حضور اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں ہے مجھے بتلائیے، تاکہ میں نوح ماتم کروں کہ ہائے میرے پاس بھی نہ رہا اور آپ کے بھی کام نہ آیا اور جنت میں بھی نہ پہنچا۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں سوال کر رہی ہیں، مجھے بتلائیے میرا بیٹا کہاں ہے؟ کائنات کے شہنشاہ نے یہ نہیں کہا
جبریل آتا ہے تو پوچھ کے بتلاتا ہوں، حدیث نہ ہو میری زبان کاٹ دو۔ کائنات کے شہنشاہ نے چہرہ اقدس ایسے اوپر اٹھایا، ایسے اوپر اٹھایا، اٹھاتے گئے اور پھر نیچے چہرہ کیا اور کہا اے ام حارثہ، سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے، تیرا بیٹا اس جنت میں ہے۔ ایک بار محبت سے کہیے گا سبحان۔ مدینے بیٹھ کر حاجی صاحب، مدینے بیٹھ کر چہرہ اٹھایا، جنت الفردوس تک اس شہید ہوئے حارثہ کو دیکھا۔ اے ام حارثہ تمہیں مبارک ہو، سب سے اونچی جنت میں ہے۔ میرے دوستو، وہ آمینہ کا لال جو مدینے بیٹھ کر شہید ہوئے حارثہ کو جنت میں دیکھ سکتا ہے، وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر تمہیں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ یا غوث اعظم، میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایسے دیکھا، نیچے کیا، اے ام حارثہ مبارک ہو، جا گھر، تیرا بیٹا جنت میں ہے۔ وہ چلی گئی۔ معلوم یہ ہوا جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ جنتی ہے اس پہ ماتم نہیں ہوتا۔ ارے ہمیں حسین پاک کے جنتی ہونے کا صرف یقین ہی نہیں، ہمارا ایمان ہے وہ جنتیوں کا سردار بھی ہے۔ اب من نہ ہو ماتم وہ کرے جسے شک ہو، جسے شک ہو۔ اور ہمیں تو بتلایا میری سرکار نے، سیدہ شباب اہل الجنہ، اور یہ تو جنتیوں کے سردار ہیں۔ ارے جو جنت میں پہنچ جائے اس کے لیے ماتم نہیں ہوتا، جو جنتیوں کے سردار ہو جائے اس کے لیے ماتم کیسے ہو سکتا؟ اس لیے ہمارا مسلک وہ ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ وہ ہے جو مدینہ سے آیا ہوا ہے۔ ہمارا مسلک مدینے سے آیا ہوا مسلک ہے۔ کائنات کے شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال و کمال کے مظہر حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت بھی، اور اس امام حسین علی مقام، خصوصاً حضرت امام حسین علی مقام کی شہادت سے جو پیغام آپ کو پہنچ رہے ہیں، میں نے ان میں سے آسان چند چیزیں جو ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خالق کائنات میری اسی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ مالک میرا اور آپ سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جانے حاجی صاحب قبلہ، دیگر دوست یقین جانے ہوں جتھے آل سنت و جماعت دا، جتھے جماعت آل سنت دا پسینہ آئے گا، انشاءاللہ وعدہ کرنا صدیقی دا اتنے خون گرے۔